بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے الحمدللہ ہم لوگ نے لاسٹ ٹائم صالح علیہ السلام کی کنٹینیوشن میں تھے۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 شاید آپ نے سنا ہوگا۔ پارٹ 3 آج انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ ہم لوگ نے لاسٹ ٹائم کہاں پر ختم کیے تھے؟ لاسٹ ٹائم ہم لوگ نے وہاں پر ختم کیے تھے جہاں پر یہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، جو صالح علیہ السلام کے ساتھ جو اپوزٹ جو لوگ تھے ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ جو اونٹنی ہے وہ بہت زیادہ پانی پی رہی ہے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب ہم اس اونٹنی کا قتل کر دیں گے۔ پر وہ گھبرائے ہوئے بھی تھے کہ ہم لوگ اس اتنی بڑی اونٹنی کو کس طریقے سے قتل کریں گے۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے اس میں سے 9 لوگ، ٹھیک ہے، 9 لوگوں نے مل کر یہ پلان بنائے کہ ہم لوگ اس اونٹنی کا قتل کر دیں گے۔ پر وہ گھبرائے ہوئے بھی تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ ہم لوگ اس اتنی بڑی اونٹنی کو پکڑیں گے کیسا۔ تو اس میں سے کسی نے ایک نے آئیڈیا دیا کہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے اس کی جو رائٹ لیگ ہے، رائٹ لیگ پر تیر مارتے ہیں۔ جب وہ تیر ماریں گے تو وہ خود بخود بیٹھ جائے گی اور ہم لوگ اس کو اٹیک کر سکیں گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ اونٹنی پہاڑ سے نکل کے باہر آئی، جب وہ باہر آئی تو انہوں نے ان میں سے ایک آدمی نے ان کے پیر پر، جو اونٹنی تھی اس اونٹنی کے پیر پر اس نے ایک تیر مارا۔ جب تیر مارا تو obvious ہے کہ جب ایک تیر مارتے ہیں تو ایک پیر پر تو دوسرا گھٹنا بھی جھک جاتا ہے، اور وہ جو اونٹنی تھی وہ نیچے بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھی تو انہوں نے کسی طریقے سے اس کو رسی باندھا یا جو بھی ہے، کسی طریقے سے اس کا قتل کر دیا۔ اور وہ بڑے خوش تھے کہ ہم نے تو اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور ابھی ہمارے سارے جو کیملز ہیں وہ بہت ہی اچھی طریقے سے پانی پی سکیں گے۔ بٹ وہ بھول گئے کہ بار بار صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی بھیجی گئی ہے، اگر یہ تم کرو گے تو تم عذاب آ جائے گا۔ یہ بات صالح علیہ السلام کو معلوم پڑ گئی تو صالح علیہ السلام جلدی جلدی وہاں پر آئے، اور جب آئے تو دیکھا کہ ان کی اونٹنی جو تھی اس کا قتل ہو گیا تھا۔ تو صالح علیہ السلام کو بہت برا لگا، اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب جو تم نے کیے ہیں اب تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اب جو تم نے یہ جو کیے ہیں تمہیں ابھی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگوں نے صالح علیہ السلام سے کہا، دیکھو ہم نے کیا کیا ہے تمہارے کیمل کو، جو تمہاری اونٹنی تھی ہم نے کیا کیا ہے دیکھو۔ اب ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، تم جو بار بار عذاب لاؤ، عذاب آئے گا عذاب آئے گا بول رہے ہیں، اگر تم ایک سچے پروفٹ ہو، سچے نبی اپنے آپ کو بولتے ہو، تو اب عذاب لا کر بتاؤ۔ اب کیا بول رہے ہیں لوگ؟ اب پہلے تو نشانی مانگے، جب نشانی آئی تو انہوں نے ٹھکرا دیا، نشانی کو ایکسیپٹ نہیں کیے۔ اب جب کیمل کو، اونٹنی کو مارنے کے بعد صالح علیہ السلام کو بول رہے ہیں کہ ہم اب چیلنج کرتے ہیں، آپ بہت عذاب لانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ عذاب لا کر بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم صرف 3 دن کے لیے گھروں میں رہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب صالح علیہ السلام نے، اب اللہ تعالیٰ کا کچھ پلان اور تھا اور وہ لوگوں کا پلان کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے جتنے لوگ تھے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا اور اپنی فیملی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ تو صالح علیہ السلام اس بستی کو لے کر نکل گئے، اور اسی ٹائم پہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پلان کرنے لگ گئے۔ کس کے لیے پلان کرنے لگ گئے؟ ان لوگ نے سوچے کہ ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں، صالح علیہ السلام کو ہی مار دیتے ہیں، استغفر اللہ، صالح علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی فیملی کو اگر ہم لوگ مار دیں گے تو رات میں جا کر ہم لوگ ان کو مار دیں گے، اور صبح تک ہم ایسا پریٹینڈ کریں گے لوگوں کو کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کیا ہوا رات میں اور یہ سب کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پلان کچھ اور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی فیملی اور جتنے لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور صالح علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ اب یہ لوگوں کو، جیسے صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کو 3 دن رہ جاؤ یہاں پر، آپ کو عذاب آ جائے گا، 3 دنوں کے اندر عذاب آ جائے گا۔ تو فرسٹ ڈے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے شکل میں، فرسٹ ڈے اللہ تعالیٰ نے ان کے فیس کو ایلو کلر میں چینج کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے فیس ایلو کلر میں چینج ہو گئے۔ سیکنڈ ڈے ریڈ ہو گئے،
تھرڈ ڈے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو ڈارک بنا دیا، بلیک کر دیا. ان کو ایسا لگا کہ شاید کچھ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، شاید اللہ تعالیٰ کا پنشمنٹ آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے. پر انہوں نے غلطی کی معافی نہیں مانگی. اور ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ہم کوئی بڑی نشانی دیکھ لیتے ہیں اور اگر ہم لوگ اس کی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے. ہمیں نشانیاں آنے سے پہلے معافی مانگنا ہے. جیسے فار ایگزامپل موت کے بعد معافی نہیں مانگ سکتے، موت آنے سے پہلے معافی مانگنا ہے. تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بڑی بڑی نشانیاں آنے لگ جائے گی تو تب اگر ہم لوگ معافی مانگتے ہیں تو اس کی معافی نہیں ہے. کیوں؟ نشانی آنے سے پہلے ہمارا ایمان لانا ہے ہم لوگ کو. تو اسی طریقے سے یہ لوگ جب فیس چینج ہو رہے تھے تو ان کو کہیں نہ کہیں فیل ہو رہا تھا کہ ہمیں کچھ ہو رہا ہے، ہمیں شاید عذاب آ رہا ہے. تو وہ چیخنے لگے، چلانے لگے. تو اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا.